در حقیقت وہ انہیں سکندر سے ملوانا چاہتی تھی۔ وہ ان کو گھر لے آئی۔ سیڑھیوں پر ہی سکندر اسے مل گیا تھا۔ وہ بڑی تیزی سے چابی گھماتا کہیں جا رہا تھا، لیکن ان دونوں کو دیکھ کر رک گیا اور ان کی طرف مڑا۔ کون ہے یہ؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بڑے رعب سے پوچھ رہا تھا۔ یہ میرے شوہر ہیں، اس نے پورے اعتماد کے ساتھ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا تھا، اور ساتھ ہی شکیل الرحمان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا تھا۔ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ وہ اتنا زور سے چلایا کہ اس کا گلا بیٹھ گیا۔ ہم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کورٹ میں نکاح کر لیا ہے۔ یہ رہے پیپر۔ اس نے کچھ کاغذات سکندر کی طرف پھینکے تھے، بالکل اسی انداز میں جیسے اس نے کل نوٹس اس کی طرف پھینکے تھے۔ کچھ کاغذ گر گئے، ایک کاغذ اس کے ہاتھ آیا اور وہ اسے غور سے پڑھنے لگا۔ پھر وہ کاغذ اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ اس نے صدمے سے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک طوفان تھا۔ وہ زندگی میں اس قدر بے یقین کبھی نہیں ہوا تھا جتنا اس وقت ہو رہا تھا۔ شاید ہی اس کی زندگی کا سب سے بڑا شوق تھا۔ کیوں کیا تم نے ایسا؟ بڑی دیر بعد وہ بھرائی ہوئی آواز میں چلایا، کیونکہ میں تمہاری غلام نہیں تھی، یہ میری زندگی تھی۔ آج میں جا رہی ہوں اس سونے کے پنجرے سے آزاد ہو کر۔ وہ دانت پیس کر چلائی۔ وہ صدمے سے اسے دیکھتا رہا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہوتی جا رہی تھی۔ دیکھو آج تم ہار گئے سکندر فیروز۔ وہ حقارت سے اسے دیکھتے ہوئے آگے بڑھی۔ شکیل الرحمان بھی گھر میں داخل ہوئے۔ اس نے شکیل الرحمان کو امی اور نرمین سے ملوایا۔ امی اسے دیکھ کر کچھ زیادہ ہی خفا تھی، لیکن شکیل کے نرم اور محبت بھرے انداز نے چند لمحوں میں ہی ان کا دل جیت لیا۔ آغا جان اور باقی مرد اس وقت گھر میں نہیں تھے، نہیں تو سب سے بڑا تماشا ہونا تھا۔ تائی البتہ گاہے بگاہے ان کو دیکھتی رہی۔ وہ اپنا سامان اٹھا کر باہر آئی اور نرمین کو اس نے چھپا کر موبائل بھی دیا تھا تاکہ ان سے ہر وقت رابطے میں رہ سکے۔ یہ ہے آپ کا گھر، میری نئی نویلی زوجہ محترمہ۔ شکیل الرحمان اسے ایک چھوٹے سے فلیٹ میں لے آیا تھا جہاں ضرورت زندگی کی ہر چیز تھی۔ ہم آپ کے گھر کیوں نہیں جا سکتے؟ وہاں میری بیوی ہے۔ وہ مسکرائے۔ بیوی سے ڈرتے ہیں آپ؟ کسی مرد سے یہ نہیں پوچھنا چاہیے۔ ویسے اس کا جواب ہوتا تو ہاں ہی ہے، لیکن دیتا کوئی نہیں۔ میں یہاں اکیلی کیسے رہوں گی؟ وہ اپنا بیگ وہیں رکھ کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ کیا آپ کو لگتا ہے میں اتنی حسین اور جوان بیوی کو اکیلے چھوڑ کر جاؤں گا؟ اس نے دوپٹہ سر سے اتار کر دور پھینک دیا۔ پانی پئیں گی آپ؟ نئی نویلی دلہن کو آپ صرف پانی پلائیں گے؟ وہ انہی کے انداز میں بولی۔ وہ مسکرائے تھے۔ میں تو خون کا قطرہ قطرہ آپ کو پلا دوں۔ وہ کسی نوجوان رومانٹک ہیرو کے انداز میں بولے۔ جوس ہی پلا دو، کوئی چڑیل تھوڑی ہوں۔ وہ کچھ برہمی سے بولی۔ وہ جوس بنانے کچن میں گئے اور وہ صوفے کی پشت پر ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر کے لیٹ گئی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے بار بار سکندر کا چہرہ آ رہا تھا۔ کیسی شکل ہو گئی تھی اس کی جب اس نے پیپرز دیکھے تھے۔ بہت غرور تھا اسے اپنی مردانگی اور طاقت پر۔ وہ سمجھتا تھا کہ وہ آغا جان کی طرح حکم چلا کر سب کچھ اپنے پیروں تلے کچل دے گا، لیکن آج اس کی زندگی کی سب سے بڑی ہار تھی۔ رات کو 12 بجے اس نے نرمین کو کال کی۔ آغا جان اور تایا جان تو غصے سے پاگل ہو رہے تھے۔ سکندر کا کچھ پتہ نہیں شام سے غائب ہے۔ نرمین نے ڈرتے ہوئے بتایا۔ آغا جان نے تمہیں یا امی کو کچھ کہا تو نہیں؟ امی کو تھپڑ مارا تھا آغا جان نے اور اسے گالیاں دیتے رہے۔ پھر انہوں نے کہا اب وہ تمہارا خود ہی انتظام کریں گے۔ شکیل اس وقت کچن میں اس کے لیے کھانا بنا رہے تھے۔ کھانا وہ پہلے ہی اکثر خود ہی بناتے تھے۔ امی اب کہاں ہیں؟ سو گئی کیا؟ تمہیں کیا لگتا ہے اتنا سب ہونے کے بعد وہ سو سکتی ہیں؟ رو رہی ہیں اور تمہیں بددعائیں بھی دے رہی ہیں۔ کیوں اپی میں نے کیا کیا؟ زیادہ مت بنو عشرت۔ کیا تم نہیں جانتی یہ سب تمہاری وجہ سے ہو رہا ہے؟ سب ٹھیک ہو جائے گا، کچھ دن انتظار کریں اور امی سے بات کرائیں میری۔ وہ بات نہیں کرنا چاہتی آپ سے۔ اچھا سنو، سکندر کا کچھ پتہ چلا وہ کہاں گیا ہے؟ کوئی پتہ نہیں ہے، اسی وقت سے غائب ہے۔ تائی تمہیں ملامت کر رہی ہے اور اب تو سب کو اس بات کا بھی یقین آ گیا ہے کہ انم کو بھی تم نے بگایا تھا۔ وہ کسی سوچ میں پڑ گئی۔ اچھا میں بعد میں بات کرتی ہوں۔ اس نے کال کٹ کر دی۔ شکیل کھانا بنا کر خوشی خوشی سے ٹیبل پر سجا رہے تھے۔ اس کا کھانے کو بالکل موڑ نہیں تھا، لیکن ان کا دل رکھنے کے لیے وہ کھانا کھانے لگے۔ آپ گھر میں کھانا خود ہی بناتے تھے؟ نہیں، کبھی کبھی نائلہ بناتی تھی۔ انہوں نے اپنی بیوی کا نام لیا۔ جب ہمارا جھگڑا نہیں ہوتا تھا۔ اور آپ کا جھگڑا کب کب نہیں ہوتا تھا؟ جب میں گھر نہیں ہوتا تھا۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھا تھا۔ اسے کافی عجیب سا لگ رہا تھا، لیکن اس نے اپنا ہاتھ ہٹایا نہیں۔ 3 دن تک وہ اسی فلیٹ میں رہی۔ شکیل کا رویہ بے حد رومانٹک ہوتا تھا۔ وہ ان کے سامنے کافی نروس ہو جاتی تھی۔ وہ دل ہی دل میں ان کے سامنے کافی شرمندہ تھی کہ صرف سکندر سے اپنی نفرت کا احساس دلانے کے لیے اس نے ان کو استعمال کیا تھا۔ اس کی شادی شدہ زندگی ایسی ہو گئی وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ شکیل اس کا دل بہلانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے تھے۔ کبھی گھر، کبھی پارٹیز، کبھی ریسٹورینٹ۔ وہ اس پر جان نچھاور کرتے تھے۔ آفس جا کر بھی دن میں 10-15 بار کالز کرتے تھے۔ وہ فلیٹ میں ٹی وی دیکھتی یا سوتی رہتی۔ نرمین سے اس کی مسلسل بات ہو رہی تھی۔ امی نے
نے بھی ناراضگی ختم کر کے اس سے روکھے انداز میں ہی صحیح بات کرنا شروع کیا تھا۔ ابھی ہمیں کچھ معلوم نہیں کیا ہوگا۔ آغا جان الیکشنز کی وجہ سے ساری آگ اپنے دل میں دبائے بیٹھے ہیں، ان سے ہار برداشت نہیں ہوتی۔ امی نے سنجیدگی سے اسے بتایا، کچھ نہیں ہوگا امی، اب ان کی طاقت ختم ہو چکی ہے، ان کے سارے اصول ٹوٹ چکے ہیں۔ اس نے ان کو دلاسا دیا۔ انہی دنوں اس کی انم سے بات ہوئی، وہ ہمیشہ کی طرح خوش تھی اور اس سے گھر والوں کے بارے میں پوچھ رہی تھی۔ اس نے جواباً ساری رودات چند سطروں میں سنا ڈالی، جسے سن کر انم تو جیسے مراقبے میں چلی گئی۔ مجھے یقین تھا تم کبھی نہ کبھی وہ گھر چھوڑ دو گی، لیکن اتنا بڑا طوفان کھڑا کرو گی یہ میں نے نہیں سوچا تھا۔ مجھے یہی سب کرنا تھا، میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا انم۔ سکندر بھائی کیسے برداشت کر گئے مجھے نہیں معلوم، اس نے کچھ روکھے انداز میں جواب دیا۔ نرمین سے اس نے کچھ دن پہلے سکندر کے بارے میں پوچھا تھا، اس نے بس یہی بتایا کہ وہ آج کل کافی سنجیدہ ہو گیا ہے، کسی سے بات نہیں کرتا۔ کال کرنے کے بعد وہ مختلف سوچوں میں پڑی رہی، منہ ہاتھ دھو کر فریش ہوئی، ٹی وی آن کیا جہاں نیوز چینلز میں آغا جان اور سکندر کا جلسہ تھا۔ اس نے غصے سے چینل تبدیل کر دیا۔ شام کا وقت ہو رہا تھا، شکیل کے آنے کا وقت تھا۔ کھانا آج کل وہ خود بنا رہی تھی، شکیل نے سارا سامان مہیا کر دیا تھا۔ اس کے پاس آنے سے پہلے عموماً وہ دوپہر کو اپنی پہلی بیوی بچوں کے پاس جاتے تھے اور پھر رات کو اس کے پاس ہی ہوتے تھے۔ رات اس کے پاس رکنے کا انہوں نے بیوی کے سامنے کون سا جواز پیش کیا ہوگا یہ وہ نہیں جانتی تھی، البتہ یہ وہ جانتی تھی انہوں نے ابھی تک اپنی پہلی بیوی کو اس شادی کے بارے میں نہیں بتایا۔ اس نے کھانا بنایا، لیکن شکیل اور رحمان بہت سارا کھانا باہر سے لے کر آئے تھے، جن میں کیک، آئس کریم اور کچھ برگرز وغیرہ بھی شامل تھے۔ آپ بیٹھ جائیں، ہم کھانا لگاتے ہیں۔ وہ اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ بڑے رومانٹک انداز میں اس کے دونوں بازو کے گرد اپنے بازو ڈال کر اسے کرسی پر بٹھایا۔ اسے بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ وہ تھکے ہارے گھر آ کر اس کے لیے کھانا لگائے، لیکن یہ ان کی محبت تھی، وہ ان کی محبت کے سامنے کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ آپ تھک نہیں جاتے؟ کھانے کے دوران اس نے پوچھا۔ جب آپ کا دیدار کر لیتا ہوں تو سارے تھکن اتر جاتی ہے، وہ مسکرائے۔ اور یہی جملہ آفس میں اور کتنی لڑکیوں کو بول کر آئے ہو، پانی پینے کے بعد پیاس نہیں رہتی، قسم لے لو جو آپ کے علاوہ اور کسی کو دیکھتا ہوں۔ لگتا تو نہیں آپ اتنی جلدی سدھر جائیں گے۔ اب سچ میں سدھر گیا ہوں، چوکا پورا کر لیا میں نے، وہ مسکراتے ہوئے کہہ رہے تھے۔ اکثر باہر ہوٹلوں اور پارٹیز میں جانے کی وجہ سے ان کی شادی کی خبر آؤٹ ہو گئی اور یہ خبر نائلہ تک بھی جا پہنچی، اور رات کو وہ جنگ کی پوری تیاری کر کے ان کے پاس آئی تھی۔ بدبخت، بے شرم، تم نے پھر سے شادی کر لی، وہ شکیل اور رحمان کے سامنے چلائی، اور وہ صوفے پر بیٹھی تھی جیسے یہ ان دونوں کے آپس کا معاملہ ہو۔ بیگم میری بات سنیں، بے غیرت انسان میں کچھ نہیں سننا چاہتی، ابھی کے ابھی مجھے طلاق دو۔ وہ بہت غصے میں تھی اور ان کی آواز اتنی بلند تھی کہ آس پاس کے فلیٹ والے سن رہے تھے۔ بیگم آپ ناراض نہ ہو، آپ کو سمجھاتا ہوں، مجھے کچھ نہیں سمجھنا، اور کمینی تم، وہ غصے سے اس کی طرف بڑھی، تمہیں کیا پوری دنیا میں صرف میرا ہی شوہر ملا تھا شادی کے لیے؟ وہ اس پر برس پڑی۔ بیگم اسے کچھ نہ کہیں۔ شکیل آگے بڑھے۔ کیوں دکھ ہو رہا ہے بے غیرت انسان؟ دیکھیے آپ کو جو سوال کرنے ہیں اپنے شوہر سے کریں، مجھے نہ گھسیٹے بیچ میں، اس نے ناگواری سے کہا۔ شکیل کافی دیر تک اسے کمرے میں لے جا کر سمجھاتے رہے، جانے کیا جھوٹ سچ مکس کر کے بہرحال انہوں نے اسے مطمئن کر لیا اور وہ 2 گھنٹے بعد وہاں سے جانے کے لیے راضی ہو گئی تھی۔ شکیل نے بعد میں آ کر اس سے معافی بھی مانگی تھی نائلہ کے رویے کے لیے، اور وہ شکیل الرحمان کے تحمل اور میجورٹی سے کافی متاثر ہو چکی تھی۔ یہ صبح کا وقت تھا، وہ ناشتہ بنا رہی تھی، شکیل الرحمان باہر بیٹھے اخبار پڑھ رہے تھے اور وقفے وقفے سے اس پر کچھ رومانٹک جملے بھی کس رہے تھے۔ ناشتہ بنانے کے بعد وہ باہر ٹیبل پر لے آئی، شکیل اخبار چھوڑ کر اس کے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ انہیں بیٹھے کچھ زیادہ وقت نہیں ہوا تھا جب ایک بڑا سا پتھر فلیٹ کی کھڑکی کا شیشہ توڑ کر اندر آ گرا۔ وہ دونوں بری طرح چونک گئے۔ شکیل فوراً اٹھ کر کھڑکی کے پاس گئے، لیکن باہر کوئی نہیں تھا۔ وہ کافی ڈر چکی تھی، یہ حرکت یقیناً سکندر کی ہو سکتی ہے، وہ اس سے بدلہ لینے کے لیے سب کچھ کر رہا تھا۔ شکیل کافی دیر تک کھڑکی کے پاس کھڑے رہے، لیکن وہاں کوئی نہیں نظر آیا۔ پھر وہ اس کا ڈرا ہوا چہرہ دیکھ کر اسے حوصلہ دیتے رہے اور کہا کہ وہ ایسی حرکتوں سے نہیں ڈرتے۔ اگلے دن وہ شکیل کے ساتھ شاپنگ پر گئی، اسے وہیں سکندر نظر آیا جو گیٹ پر کھڑا کسی سے فون پر بات کر رہا تھا۔ وہ شکیل کو وہیں چھوڑ کر اس کے پاس آئی۔ تم یہ جو حرکتیں کر رہے ہو ان سے باز آ جاؤ سکندر فیروز۔ اس نے پلٹ کر اسے دیکھا اور پتھر ہو گیا۔ اپنی ہار کا بدلہ لینے کے لیے تم ایسی واہیات حرکتیں کرو گے؟ وہ اس کے پاس کھڑی چلا رہی تھی۔ وہ اسے سپاٹ چہرے کے ساتھ دیکھتا رہا۔ وہ واقعی کافی خاموش اور سنجیدہ ہو چکا تھا، اس کی آنکھیں بھی لال تھی۔ میں تم سے نفرت کرتی ہوں اور ساری زندگی نفرت کرتی رہوں گی۔ وہ اسے انگلی سے وارن کرتی اندر چلی آئی۔
और वो वहीं खड़ा रहा, यहाँ तक कि वो शकील का हाथ पकड़कर इसके सामने से गुजरी। वो तब भी वहीं खड़ा रहा। वो जानती थी इससे बर्दाश्त नहीं हो रही अपनी हार, लेकिन वो इस बेइज्जती का बदला लेने के लिए इतना बड़ा कदम उठाएगा वो सोच भी नहीं सकती थी। अगली सुबह इसकी जिंदगी की सबसे उदास सुबह थी जब इसे शकील की मौत की खबर मिली। वो रोड एक्सीडेंट में जान की बाजी हार गए। यह सदमा इसके लिए वाकई बहुत बड़ा था। इसे शकील रहमान की मौत का दिली अफसोस था। इसके साथ इसके ज्यादा दिन नहीं गुजरे, लेकिन जितने गुजरे हसीन गुजरे। वो इन लम्हों को कभी नहीं भूल सकती थी। वो इनकी मौत पर बहुत रोई। इसे अफसोस हुआ सिकंदर ने इससे बदला लेने के लिए इनकी जान ले ली। वो खामखा इन दोनों की नफरत का शिकार होकर जिंदगी हार गए। शकील रहमान के साथ वो इस फ्लैट में आई थी और इनके बगैर इसे फ्लैट उदास लग रहा था, जैसे दुनिया की हर चीज रो रही हो। 2 दिन इसने वहीं अकेले फ्लैट की खिड़की के पास जाकर गुजारे। इसे सिकंदर पर हद से ज्यादा गुस्सा था और इसी गुस्से में इसने इलेक्शन से सिर्फ 2 दिन कबल सिकंदर और आगा जान की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दी, जिसमें वो अवाम को बेवकूफ बनाने की बात कर रहे थे। साथ इसने कैप्शन में लिखा था, अवाम जिनको वोट देने जा रही है, जरा इनके भी ख्यालात जान ले, वो अवाम के बारे में क्या सोच रखते हैं। वीडियो ने 1 घंटे में 2 लाख व्यूज हासिल किए और 20,000 लोगों ने शेयर किया। सोशल मीडिया पर हर तरफ धमाका हो गया। हर कोई वीडियो शेयर कर के आगा जान को बुरा भला कह रहा था। इसने शकील रहमान का दिया हुआ फ्लैट छोड़ दिया और एक होटल में जाकर रहने लगी, क्योंकि इसकी जान को खतरा था। वो आगा जान और सिकंदर को अच्छे से जानती थी। इस वीडियो ने कमाल कर दिया। लम्हों में सिकंदर और आगा जान की मोहब्बत लोगों के दिलों से निकाल कर फेंक दी। वो अंदाजा कर सकती थी इस इलेक्शन में सिकंदर के लिए जीतना अब नामुमकिन था। हर तरफ से इनको गालियां मिल रही थी। इनके अपने वोटर साथ छोड़ने के लिए स्टेटस अपलोड कर रहे थे। हर कोई अपनी वॉल पर सिकंदर और आगा जान की तस्वीर लगाकर शेम शेम लिख रहा था। मुखालिफ ग्रुप के MNA ने इसे थैंक यू का मैसेज भी किया था, क्योंकि अब इनके लिए मैदान खाली हो चुका था। ये वीडियो इलेक्शन के दिन तक चलती रही और लोगों ने वोट डालते हुए भी वीडियो को याद रखा। इलेक्शन से 2 दिन कबल वीडियो वायरल करने का ये फायदा हुआ, सिकंदर भारी अकलियत से हार गया था और वो जो जीत के इतने करीब खड़ा था, पूरे 70,000 वोटों से बुरी तरह से शिकस्त खा चुका था। इस सिकंदर और आगा जान के लिए बहुत बड़ी हार थी। आगा जान की हुकूमत का आखिरी मीनार भी गिर चुका था, लेकिन इसे हमेशा की तरह इन्हें हराकर खुशी महसूस हो रही थी। 2 दिन बाद जब इलेक्शंस का जोर कुछ कम हुआ तो इसने पुलिस से राब्ता किया। वही इंस्पेक्टर जो इस दिन घर आया था, इसके सामने इसने अपना मसला बताया। वो हमेशा के लिए होटल में नहीं रह सकती थी और इसे घर जाने के लिए पुलिस की मदद की जरूरत थी। वो इंस्पेक्टर की मदद से घर वापस आई। इंस्पेक्टर घर के अंदर तक इसके साथ आया, लेकिन ये क्या, घर में इतना रश क्यों था? कोई आ रहा था, कोई जा रहा था। वो इंस्पेक्टर के साथ चलती हुई आगे बढ़ी। वो आते जाते लोगों को भी देख रही थी। इसने सफेद दुपट्टे के किनारे से मुंह को थोड़ा छुपा रखा था। कुछ और आगे बढ़ी तो इसे अंदर से रोने की आवाज आने लगी। इसका दिल धक धक करने लगा। किसी की फौतगी हुई थी, मगर कौन? इसके कदमों में जैसे जान ही ना हो। वो कुछ घबराई हुई आगे जा रही थी। अम्मी नरमीन को कुछ नहीं हुआ, कहीं आगा जान इन्हें? इसके जहन में कई ख्यालात आ रहे थे, या ताई जान को कुछ हो गया। वो ब्लड प्रेशर की मरीजा थी। इसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अपने बेजान कदमों को घसीटती हुई वो घर की तरफ जा रही थी। पास से चंद औरतें अफसोस करती हुई गुजरी। बेचारा इलेक्शन में हारने का सदमा ही न बर्दाश्त कर पाया। इसके चलते कदम रुक गए। सिकंदर। इसके जहन में ये नाम बास गश्त की तरह गूंजने लगा। सिकंदर ने खुदकुशी कर ली। इसके चारों तरफ धमाके हो रहे थे, मगर इसने ऐसा क्यों किया? क्या इससे हार बर्दाश्त न हुई? इसकी वहशत और घबराहट में मजीद इजाफा हुआ। वो जिस किसी की भी मौत का सोच रही थी, लेकिन इसने सिकंदर का नहीं सोचा था। वो इस कदर बुज़दिल इंसान था कि हार भी बर्दाश्त नहीं कर सका। इसने आते जाते लोगों की भीड़ में भागते हुए रास्ता बनाया। तेज तेज कदम उठाती आगे जा रही थी। इसने सोचा नहीं था सिकंदर इतना बड़ा सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। हैरत और सदमे की मिली जुली कैफियत में वो घर के अंदर पहुंची, जहां औरतों का रश था। ताई जान बैठी आंसू बहा रही थी। ताया जान भी रो रहे थे। वो सिकंदर के वालिदैन थे। बेटे की मौत का सदमा कुछ ऐसा ही होता है। दूसरी तरफ अम्मी और नरमीन उदास सी शक्ल बनाए बैठी थी। इसका दिल इतनी जोर जोर से धड़क रहा था, इसे डर था कहीं इसकी धड़कन रुक न जाए। सिकंदर मर गया।
صدمے سے اس نے آنکھیں مینچ لی۔ یہ کیا ہو گیا؟ کہانی کا اختتام جو اس نے سوچا بھی نہ تھا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اتنی جلدی وہ کیسے مر سکتا ہے؟ ابھی تو بہت حساب باقی تھا۔ اس میں آگے جانے کی ہمت نہیں ہوئی۔ سارے گھر والے اسے دیکھ چکے تھے۔ سامنے جنازہ رکھا ہوا تھا اور جنازے کے پاس عورتیں ڈیرا ڈالے رو رہی تھی۔ وہ اپنے بے جان قدموں کو گھسیٹ کر آگے بڑھی۔ لاش پر کفن تھا۔ وہ کچھ پل کھڑی اس کی لاش کو دیکھتی رہی۔ کیا اسے اس شخص کی موت پر رونا چاہیے تھا، افسوس کرنا چاہیے تھا، یا اپنے برسوں پرانے دشمن کی موت پر ہنسنا چاہیے تھا؟ لیکن وہ تو کچھ بھی محسوس نہیں کر پا رہی تھی۔ کسی نے لاش پر سے کفن ہٹایا۔ اسے لگا وہ نہیں دیکھ پائے گی۔ اس نے چہرہ دوسری طرف کر لیا۔ اسی پل وہ خود سے انکشاف کر رہی تھی کہ سکندر سے اسے جتنی ہی نفرت سہی، لیکن وہ اس کا آخری دیدار نہیں کر سکتی۔